الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا دين بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله 100 أجر شهيد. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم و برادران ملت، میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العزت کہتے ہیں: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، آپ کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ ذات ہے. وہ بہترین نمونہ ہیں، یعنی کہ آپ اس کی نقل کر کے اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ کو سامنے رکھ کر اپنی حیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے چلا سکتے ہو. اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے ہر دور کے اندر نبیوں کو بھیجا، ہر دور کے اندر نبیوں کو بھیجا، ہر دور کے اندر نبی آئے. اللہ تعالیٰ نے جب کبھی کتاب اتاری، کوئی بھی کتاب اتاری، قرآن مجید ہو، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اور بہت سارے صحیفے، تقریباً 130 صحیفے مختلف انبیاء پر اتارے، لیکن ہر کتاب کے ساتھ نبی لازمی آیا. اور بہت سارے نبی ایسے آئے جو بغیر کتاب کے آئے، ان کو کتاب نہیں دی، لیکن جب کبھی کتاب اتاری اس کے ساتھ نبی کو بھی بھیجا کہ اس کتاب کو سمجھاؤ، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو لوگوں کو سمجھاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہے، قدرتی طور پر یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ بغیر کسی نمونے کے بات کو سمجھ نہیں سکتا، بغیر کسی استاد کے سمجھائے وہ بات سمجھ نہیں سکتا،
بغیر کسی مربی کے وہ بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، آج کے دور کے اندر میڈیکل کے اوپر کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک آدمی اٹھے اور وہ میڈیکل کی کتابوں کو مطالعہ کرے، ذہین بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے، ہر طریقے کی اس کے اندر چالاکی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اگر کتابوں کا مطالعہ کرے گا اس کو کوئی ڈاکٹر نہیں کہے گا۔ ڈاکٹر وہ کب بنے گا؟ جب کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ ہاؤس جاب کرے گا، اسپتال میں اس کے ساتھ رہے گا، کچھ 1-2 سال اس کے مختلف مریضوں پر وہ پروفیسر اس کو بریفنگ دے گا اور اعضاء اس کے سامنے رکھے گا۔ جب تک عملی اس کو پریکٹس نہ ہو جائے وب تک اس کو ڈاکٹری کی ڈگری نہیں دی جاتی۔ اگر وہ خود سے ڈاکٹر بن گیا مطالعے کے زور پر تو وہ بجائے لوگوں کو صحت یاب کرنے کے قبرستانوں کو آباد کرے گا۔ کیوں؟ اس کو تجربہ نہیں ہے، استاد کی باتیں بتائی ہوئی اس کے سامنے نہیں ہے، صرف وہ کتابیں پڑھ کر وہ لوگوں کے اوپر تجربے کرے گا اور نقصان کے علاوہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح ہمارے سامنے مارکیٹ میں پکوان کی کتنی کتابیں ہیں، اور جب تک ہم کسی ماہر پکوان کے ساتھ کچھ عرصہ لگا کر وہ کھانے پکانے کی ترکیبیں نہیں سیکھیں گے، ہم مطالعے کے زور پر اچھے پکوان نہیں بن سکتے۔ جب تک ہمارے سامنے ایک نمونہ نہ ہو، استاد نہ ہو، سمجھانے والا سکھانے والا نہ ہو، اس وقت تک ہم اچھا کھانا نہیں پکا سکتے۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو مال کا ضیاع کریں گے، 10-20 تجربوں کے بعد ایک دفعہ کھانا اچھا بن گیا قدرتی تو وہ الگ بات ہے، لیکن شروع سے آپ اچھے ماہر پکوان نہیں بن سکتے۔ تو کتاب کے ساتھ استاد کا ہونا بھی کیا ہے؟ لازمی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا مربی کی صورت میں، استاد کی صورت میں، قرآن کریم کے ساتھ۔ اگر کوئی کہے کہ میں صرف قرآن کریم پڑھ کر میں سیدھے راہ پر چل جاؤں گا، سیدھے راستے پر چل جاؤں گا، تو میرے بھائی اور دوستو بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ قرآن علم ہے، قرآن علم ہے، نبی عمل ہے۔ قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے، نبی چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے۔ جب تک قرآن کی صحیح تعلیمات اس وقت تک ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لیں کہ ان کی تعلیمات کیا تھی۔ ان کی تعلیمات کے مطابق جب ہم زندگی کو گزاریں گے تو پھر ہماری زندگی دنیا اور آخرت میں کیا ہوگی؟ کامیابی والی ہوگی۔ آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کریں، اور مکمل اتباع جب کریں گے تو اس اتباع سنت کی خاصیت کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کے محبوب بننے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ کہ میں اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاؤں، میں اللہ کی نظر میں اچھا ہو جاؤں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی اتباع کرنا، ہر طریقے کی اتباع کرنا، ہر کام کی نقل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے ان کا نمونہ حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ آپ کے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، جب ان کو ہم فالو کریں گے تو ہم سیدھے راستے سے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور کبھی بھی ہم دنیا میں ذلیل نہیں ہوں گے، اور جب دنیا میں ذلیل نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ذلیل نہیں ہوں گے۔
آج ہماری ذلت کا سبب کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ آج ہمیں مشکل لگتا ہے کہ ہم یہ سنت پر عمل کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، فلانا ہمارا مذاق اڑائے گا، فلانا یہ کہے گا۔ بھائی آپ دنیا کی باتوں میں آ کر سنت رسول کو چھوڑ رہے ہو اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، تو یہ آپ کیسے عاشق رسول ہو؟ عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے اس کو اللہ کے محبوب کی ہر ادا پسند ہو، کسی ادا پر اس کو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے، اس کی نقل کرتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے کہ میں اس کی نقل کر رہا ہوں۔ جیسے آج کل دنیا دار لوگ ہیں، وہ کسی اسپورٹ مین کو پکڑا ہوا ہے، کسی اداکار کو پکڑا ہوا ہے کہ میں تو اس کی نقل کر رہا ہوں، اور سر عام کر رہا ہے، اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی، اور ہم کو شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم سنت رسول کے اوپر عمل کریں گے تو ہم شرمندہ ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، سنت رسول شرمندگی کی چیز نہیں ہے، یہ فخر کی چیز ہے، عمل کی چیز ہے، اور کامیابی کی چیز ہے۔ کس کی چیز ہے؟ کامیابی کی چیز ہے۔ آج ہم نے اس کو شرمندگی کی چیز جب سے سمجھا، اسی وقت سے ہمارے اوپر ذلت کے اسباب چڑھ گئے، اور آج ہم دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں، کامیابی کی طرف نہیں جا رہے۔ آج ہم نے مغرب کی 100% نہیں 1000% ان کی نقالی کر لی، ان کے ماتحت ہو گئے، ان کی ہر بات کو تسلیم کر لیا، لیکن پھر بھی وہ ہمارے نہیں ہوئے۔ وہ آج بھی ہماری پٹائی کر رہا ہے۔ اسرائیل فلسطین کے اندر کتنا ظلم کر رہا ہے، ایک آنکھ دیکھ نہیں سکتا انسان کہ کتنا ان یہودیوں نے ظلم کر رکھا ہے مسلمانوں پر، لیکن کیا مسلمان پھر بھی مغرب کو دیکھ رہا ہے کہ ان سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ایسا نہ کرو۔ بعض مسلمان ممالک تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل صحیح کر رہا ہے، حماس نے کیوں حملہ کیا پہلے؟ بھائی 70 سال سے ان کے ظلم کو نہیں دیکھ رہے کہ انہوں نے کتنا ظلم مچایا؟ تو ہم بحیثیت مسلمان آج ہمارا رعب کیوں ختم ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے سنت رسول کو پس پشت ڈال دیا، اس وجہ سے آج ہم ناکامی کے دہلیز پر پہنچ چکے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، زندگی کے ہر شعبے میں ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کس طرح عمل کیا جائے۔ اگر آپ ایک والد ہو تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے والد کو دیکھو کہ انہوں نے کس طرح اپنے بچوں کے اوپر شفقت کا معاملہ فرمایا۔ اگر آپ شور ہو تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شور کو دیکھو کہ انہوں نے کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کی۔ اگر آپ ایک کاروباری ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ شام کی تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تجارت فرمائی۔ اگر آپ ایک مزدور ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ انہوں نے مکہ کی پہاڑیوں میں کس طرح لوگوں کی بکریاں چرائی، اور کس طرح ان سے اجرت لی، اور کس طرح ان کی بکریوں کی دیکھ بھال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کسی جگہ پہ بڑے ہو، حاکم ہو، حکمران ہو، تو مدینہ کے حکمران کو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حکمرانی کر کے دکھلائی۔ آپ ایک مبلغ ہو، مدرس ہو، کوئی بھی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ انہوں نے صحابہ کے اوپر کیسی تعلیمات کی، کیسے ان کو سمجھایا، کیسے ان کے تزکیہ نفس کیا، ان کو کیسے ان کو ایک بالکل ان پڑھ جاہل قسم کے لوگوں کو وقت کا حکمران بنایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو ایسی تربیت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو کبھی بھی انہوں نے رد نہیں کیا، اور جب عمل کرنے پر آتے تو ایسی مثالیں قائم کی، آج تک دنیا کی کوئی قوم ایسی مثال قائم نہیں کر سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر خطبہ دے رہے تھے اور لوگ کناروں پر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راستے سے آ رہے تھے، ان کو کان پر یہ خبر پڑی، یہ آواز پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، وہ ادھری راستے میں بیٹھ گئے۔
حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر جو لوگ کناروں پہ کھڑے ان کو خطاب فرمایا ہوگا، مجھے تو نہیں فرمایا، اور وہ وہیں راستے پر بیٹھ گئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے تو مسجد کے لوگوں کو کہا تھا، فرمایا کہ جب آپ کی بات میرے کان تک پہنچ گئی تو میری ایسی کیا جرت کہ میں ایک قدم آگے بڑھاؤں، میں وہیں پر بیٹھ گیا، بس آپ کی یہ آواز میرے کانوں تک آئی کہ بیٹھ جاؤ، بس میں بیٹھ گیا۔ تو اس طرح انہوں نے عمل کر کے دکھلایا۔ اور ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آ رہے تھے تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف کیا ہو گئے، جمع ہو گئے، کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ کرتا ہوں، سینہ کفار کی طرف کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، پیٹھ کفار کے طرف کی، اور سارے تیر جو بھی تیر آ رہا تھا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے اپنی پیٹھ اس طرف کر رہے تھے۔ تو جنگ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب اور احترام کہ جان تو جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ میں مشیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ کہ جا کے ان سے مذاکرات کرو، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا زاد کے گھر پر گئے اور وہاں پر بیٹھ گئے۔ پھر جب کفار مکہ کے سرداروں سے مذاکرات کے لیے جانے لگے تو انہوں نے اپنے پانچے جو تھے وہ اوپر کر لیے، تو ان کے چچا زاد نے کہا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے جو سردار ہے جس کے پانچے جتنے نیچے ہوتے ہیں اس کی اتنی زیادہ قدر کرتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے پانچے نیچے کرو، اگر آپ کے پانچے اوپر ہوں گے تو وہ آپ کو معیوب نظروں سے دیکھیں گے اور آپ کی بات کو سمجھیں گے نہیں اور اہمیت نہیں دیں گے، سنیں گے نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے پانچے نصف پنڈلیوں تک ہیں، لہٰذا میں اپنے پانچے نصف پنڈلیوں تک رکھوں گا، ان کو مذاکرات کرنا ہے تو کرے، نہیں کرنا ہے تو چھوڑ دے۔ تو کیا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت پر عمل کیا۔ کتنے سخت حالات ہیں، کتنے سخت حالات ہیں، لیکن سنت پر عمل کر کے دکھلایا، سنت کو چھوڑا نہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا طواف کر رہے تھے تو حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ حجر اسود میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کو چوم رہے تھے، لیکن آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کو چوم رہا ہوں، اگر میں نے ان کو نہ دیکھا ہوتا تو میں آپ کو کبھی نہ چومتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھوڑا مسجد نبوی سے دور تھا، انہوں نے باری مقرر کی تھی ایک اور صحابی کو کہ ایک دن آپ جاؤ، جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں وہ آ کر مجھے بتلاؤ، ایک دن میں جاؤں گا اور جو باتیں مجھے ملیں گی میں وہ آپ کو لا کر کے بتلاؤں گا۔ اس طرح صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور ایک ایک بات کو محفوظ کیا اور دین کو ہم تک ثابت پہنچایا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایران کے پاس جب گئے سفیر بن کر اور ان کے دسترخوان پر بیٹھے تو کھانا کھا رہے تھے تو اچانک سے ان کے ہاتھ سے نوالا نیچے گر گیا، اور اس ٹائم کے جو بادشاہ تھا ایران کا کسریٰ، کہ اس کے دربار میں یہ قانون لاگو تھا کہ ہاتھ سے اگر کوئی کھانا نیچے گر جائے یا پلیٹ سے خود گر جائے یا کسی وجہ سے کھانا زمین پر گر جائے اس کو دوبارہ اٹھانا نہیں ہے، اگر کوئی اٹھاتا تو کہتے تو یہ کیسا جاہل آدمی ہمارے دسترخوان پر آ گیا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کھانا گر گیا اور انہوں نے اس کو
اٹھایا اور صاف کر کے کھانے لگے تو ساتھ والے نے کہا کہ بھائی یا اس دربار میں یہ ممنوع ہے. تو انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر نوالا ہاتھ سے گر جائے تو اس کو دوبارہ صاف کر کے، اگر کوئی مٹی وغیرہ لگ گئی یا کوئی نیچے سے کوئی بھی چیز لگ گئی ہے تو اس کو صاف کر کے کھا لو. منہ سے گرا ہوا نہیں، ہاتھ سے گرا. منہ سے گرا ہوا جو گر گیا اس کو دوبارہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہاتھ سے گرا ہوا جو گر جائے اس کو دوبارہ اٹھا کر کھانا، یا چمچ سے گر جائے یا کسی وجہ سے برتن ہلتے ہوئے گر جائے تو اس کو دوبارہ اٹھا کر کھانا چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ برتن کے کس حصے میں یا کھانے کے کس حصے میں برکت ہے تمہیں کیا معلوم، کہ وہ شاید اسی گرے ہوئے میں برکت ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کی سنت یہ ہے کہ وہ نیچے پڑے ہوئے کھانے کو صاف کر کے کھاتے تھے، لہٰذا میں ان احمقوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اس دربار میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ، دونوں صحابی مذاکرات کے لیے گئے. اور جب کسریٰ کے دربار میں پہنچے تو کسریٰ نے، اس کے دربار کا یہ قانون تھا کہ اگر کسریٰ بیٹھ جاتا تو اس کے سامنے سارے لوگ کھڑے ہوتے، چاہے کوئی سفیر ہو چاہے وزیر ہو، اس کے دربار میں کھڑے ہونا پڑتا. تو حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ہم کسی مجلس میں آپ لوگ جاؤ تو یا تو سب بیٹھے ہوں یا تو سب کھڑے ہوں. یہ ممنوع ہے کہ ایک کھڑا ہو اور سارے بیٹھے ہوں، یا سارے بیٹھے ہوں کھڑے ہوں ایک بیٹھا ہو. یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو کسریٰ نے کہا کہ یہ تو ہمارے دربار کی توہین کر رہے، اس کو نکالو، ہم اس سے بات ہی نہیں کرتے، مذاکرات ہی نہیں کرتے. اور کہا کہ ایک ٹوکرے میں مٹی ڈالو اور اس کے سر پہ رکھو اور بولو یہ تم اتنی مٹی بھی نہیں لے جا سکتے ایران کی، یا ہم تمہیں ایران کی اتنی مٹی بھی نہیں دیں گے. حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مٹی کا ٹوکرا اٹھایا اور دربار سے نکلا اور جاتے ہوئے آخری بندے کو کہا کہ تمہارے کسریٰ نے تو ایران کی مٹی خود ہمیں دے دی. اب جب وہ نکل گیا اور یہ پیغام بادشاہ کو پہنچا تو ایرانی توہم پرست بہت ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اوہو یہ کیا کر دیا، ہم نے خود ان کے ہاتھ میں، مسلمانوں کے ہاتھ میں ایران کی مٹی دے دی. تو وہ بڑا پریشان ہو کہ اس کے پیچھے بندے بگاؤ. اور جب وہ پیچھے بگایا وہ لوگ نکل چکے تھے، اور پھر پلٹ کر مسلمانوں نے حملہ کیا اور کسریٰ کو ہلاک کیا اور پورے ایران کو فتح کیا. اب فتح کیسے کیا؟ سنت کو زندہ کر کے کیا، نہ کہ ان سے متاثر ہو کر فتح کیا. انہوں نے اپنی ایک سنت کو نہیں چھوڑا. اس واقعے میں بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، لیکن مقصود بات کرنے کا یہ کہ سنت کو انہوں نے نہیں چھوڑا. ایران کو فتح کیا لیکن سنت کو نہیں چھوڑا. ان کی کسی بات سے متاثر نہیں ہوئے کہ یہ ایسا ہے، ان کا کھانا ایسا ہے، بادشاہ کے سر پہ اتنا بڑا تاج ہے، سونے کا اتنے من کا تاج اس کے سر پہ لٹکا کے رکھا ہوا ہے. ان کی مال و دولت، جاہ و جلال، کسی سے متاثر نہیں ہوئے. بس اپنی سنت کے مطابق بات کی، سنت کے اوپر عمل کیا اور ایران کو فتح کر کے دکھلایا. آج ہم ایک بندے کو بھی فتح نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ ہمارے کردار میں، نہ ہماری سیرت میں، نہ ہماری بول چال میں، نہ چال چلن میں سیرت نبوی جھلکتی نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم ایک بندے کو متاثر نہیں کر سکتے. پہلے صحابہ ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ یہ جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے، یہ 100% سنت جا رہی ہے، یہ 100% رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل جا رہی ہے، یہ 100% رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے. آج ہم کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتے، دعویٰ ہی نہیں، خالی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق 100% عمل کرنے کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے. ہم دعویٰ کیا کریں گے؟ ہمارے زبان، ہمارے کردار، ہمارا لباس، ہماری بول چال، ہمارا لین دین، ہمارے تعلقات سب سنت کے خلاف چل رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں کیا ہے؟ برکت نہیں ہے. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر پر علامہ اقبال 1933 میں غالباً گئے
اور ان کی قبر کے اوپر جا کر ایسے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، کہ اس خاک کے ذروں میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے اس کے نفس کرم سے یہ گرمی احرار۔ کہ کہا کہ یہ وہ صاحب اسرار ہے جو 300-400 سال پہلے فوت ہو چکا ہے، لیکن اسی کی گرمی کی وجہ سے آج ہمارے اندر آزادی کی گرمی جھلک رہی ہے، کہ جہانگیر کے آگے اس نے سر نہیں جھکایا۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، ولی کامل تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ظاہری علوم یعنی قرآن و حدیث فقہ سب پر عبور حاصل کیا، پھر میں خانقاہ کی طرف ہوا، روحانی اعتبار سے بھی میں سارے منازل طے کرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے روحانیت کے اوپر بھی مکمل عروج حاصل کر لیا۔ لیکن جب میں عروج پر پہنچا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے، ظاہری علوم کا، باطنی علوم کا، روحانی علوم کا، سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ اتباع رسول ہونی چاہیے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے سامنے ہم محبوب ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہوگا اتباع رسول سے، اتباع سنت سے راضی ہوگا۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ وہ فرماتے تھے کہ میں ہر وقت یہ دعا کرتا ہوں، اور اس دعا کرتے بھی تھے اور کہتے تھے کہ جو اس دعا پر آمین کہے گا اس کی بھی مغفرت بھی ہوگی، اس کو جنت بھی ملے گی، اور اس دعا کے ہر وقت عادت ڈالو۔ وہ فرماتے تھے کہ دعا یہ کیا کرو، سارے علوم کا نچوڑ انہوں نے یہ بتلایا کہ اے اللہ، سب اس پر آمین بھی کہنا، اے اللہ کہ مجھے زندہ رکھ، اتباع سنت پر زندہ رکھ، سب کو آمین۔ اے اللہ مجھے موت دے، اتباع سنت پر موت دے، سب کو آمین۔ اور اے اللہ میرا حشر آخرت میں ہو تو وہ بھی اتباع سنت کے مطابق ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، انہوں نے اپنے سارے علوم کا نچوڑ کیا بتایا؟ اتباع رسول میں بتلایا۔ آج ہمارے اندر اتباع رسول کی کمی ہے، اس لیے ایک بزرگ ہر وقت یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ اب وہ شعر کیوں پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے اندر 100% اتباع رسول تھی۔ وہ چیلنج کرتے ہیں جنت کو، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، حور و قصور، قصور محلات کو کہتے ہیں۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمارے دل میں حضور کب آئیں گے؟ جب ہم ان کی ہر ایک بات کی نقل کریں، ہر ایک بات کی نقل کریں۔ تو میرے بھائیو دوستو، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کا مطالعہ رکھیں، اور اس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اتباع سنت نصیب فرمائیں۔ سبحان ربک رب